کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے بھارت کے مسلسل انکار کا نوٹس لے، جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کئی قراردادوں کے ذریعے تسلیم کر رکھا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت استصواب رائے کے کشمیریوں کے مطالبے کو دبانے کے لیے انتہائی ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی برادری کی خاموشی سے بھارت کو مقبوضہ علاقے میں اپنی ظالمانہ پالیسیاں جاری رکھنے کی شہ مل رہی ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ جنیوا میں 9 ستمبر سے 11 اکتوبر تک ہونے والے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 57ویں اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو اٹھائے اور اس مسئلے کے اپنے پاس کردہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ خواندگی کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی بھاری موجودگی نے علاقے کے طلباء کی تعلیم کو شدید متاثر کیا ہے۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیری طلباء کو ہراساں کیا جاتا ہے اور تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ درجنوں سکولوں اور کالجوں میں بھارتی فورسز نے اپنے کیمپ قائم کر رکھے ہیں۔ مودی حکومت طلباء کو ہندو مذہبی گیت گانے پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ انٹرنیٹ کی بار بار معطلی کی وجہ سے طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے نئی دہلی میں ایک میڈیا انٹرویو میں دفعہ 370 کے حوالے سے پارٹی موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر ہرگز کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور کشمیریوں کے حقوق سلب کرنے پر بی جے پی کی بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تارگامی نے کولگام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرانے دمکانے کی کارروائیوں سے ہرگز امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ محمد اسحاق ڈار نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عالمی تنازعات کے حل کے لیے فعال کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کشمیر، فلسطین اور اسلامو فوبیا کے مسائل کی بھرپور وکالت کرے گا۔